لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي منه بدأ الحمد وإليه يعود. الحمد لله الذي منه بدأ كل شيء وإليه يعود. لا إله إلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے جس کی طرف سے حمد شروع ہوتی ہے اور جس کی طرف حمد لوٹ کر جاتی ہے. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اور ہر چیز پلٹ کر اسی کی طرف جاتی ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہر چیز کا خالق اور ہر چیز کا کارساز ہے. پارہ نمبر 16. جیسا کہ ہم نے سورۃ القحف پڑھی، پیچھے ہمارا جو اصحاب القحف کا واقعہ چل رہا ہے، تو آئیے ہم اس کو مکمل کرتے ہوئے پھر ہم سورہ مریم اور سورۃ طٰہٰ پڑھتے ہیں. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. اس نے کہا یعنی خضر علیہ السلام نے کہ میں نے تجھے کہا نہیں دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں نے آپ سے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق پوچھا تو آپ بے شک مجھے اپنی رفاقت میں نہ رکھیے گا. آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. سو وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب ان کا ایک گاؤں والوں پر گزر ہوا تو ان سے انہوں نے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. پھر ان دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنا ہی چاہتی تھی. سو اس بزرگ نے اس کو سیدھا کر دیا. کس نے؟ خضر علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے. میں ان چیزوں کا بید تمہیں بتائے دیتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. سو اب یہ ان تینوں باتوں کا جواب ملنے لگا ہے. فرمایا سب سے پہلے تو کشتی جو ہے جس کو میں نے سوراخ کیا وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے. پس میں نے ارادہ کیا کہ ان کو عیبدار کر دوں اور ان کے پیچھے پیچھے بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو چھین لے رہا تھا. اور لڑکے کا پوچھتے ہو تو سنو، اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں سرکشی اور کفر میں یہ ان پر غالب نہ آ جائے. سو ہم نے چاہا تو ان کا رب ان کو اس کی جگہ اور عطا کرے گا جو پاک نفس میں اس سے بہتر اور محبت میں اس سے بڑھ کر ہو. اور جو دیوار تھی سو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ دبا ہوا تھا اور ان کا والد ایک نیک آدمی تھا. سو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں سن بلوغت کو پہنچے اور پھر اپنا خزانہ نکالے. تیرے رب کی طرف سے یہ رحمت تھی اور میں نے جو کچھ کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا. یہ ہے بیان ان باتوں کا جن پر تو صبر نہیں کر سکا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بالکل بھی صبر نہیں کیا تھا اور خضر علیہ السلام سے 3 باتوں کا جواب پوچھ کے جدا ہو گئے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے متعلق. ان سے کہہ دیجئے کس قدر حال میں تمہیں سناؤں. اور ہم نے تو اس کو زمین میں حکومت سے بہرہ مند کیا تھا اور ہر طرح سے ساز و سامان عطا کر رکھا تھا. سو ایک دفعہ ایک راستے پر چل کھڑا ہوا یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک یہ پہنچ گیا تو اس کو ایک دلدل کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا اور اس کے پاس سے اس نے ایک قوم کو پایا. ہم نے کہا ذوالقرنین خواہ ان پر سختی کرو خواہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اس نے کہا کہ جو نافرمانی کرے گا سو اس پر ہم یہاں بھی سختی کریں گے اور اس کے بعد اسے اس کے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. پھر وہ بھی اسے سخت
सज़ा देगा, और जो ईमान ले आएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए उम्दा अजर होगा। और अपने मामला में हम इससे नरम बात कहेंगे। फिर वो एक रास्ते पर हो लिया, यहाँ तक कि जब वो सूरज तुलू होने के मुकाम तक पहुँच गया तो उसने सूरज को एक ऐसी कौम पर तुलू होते पाया जिनके लिए हम आफताब से इधर कोई ओट नहीं बनाई थी, यानी कोई पर्दा नहीं बनाया था। ये वाक़या बिल्कुल इस तरह है और इसके मुकम्मल हालात से हम आगाह हैं। फिर वो एक रास्ते पर चल पड़ा, यहाँ तक कि वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचा तो उनके इस तरफ इसने एक ऐसी कौम को पाया जो उसकी बात मुतलिक ना समझते थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं जानता कि तुब्बा नबी था या नहीं, और ज़ुल्कुरनैन भी नबी था या नहीं, और ये भी नहीं जानता कि हदूद कफ़ारात गुनाहगारों के लिए है या नहीं। अब इस हदीस से साबित होता है कि पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं थे। आपको अगर इल्म होता तो आप क्यों फरमाते कि मैं नहीं जानता कि खिज़र नबी है या नहीं नबी। अब यहाँ से आगे अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते, उन्होंने कहा है ज़ुल्कुरनैन बेशक याजूज और माजूज ज़मीन में फसाद बर्पा कर रहे हैं, क्या हम तुम्हें चंदा इकट्ठा कर दें ताकि तुम हमारे और इनके दरमियान एक दीवार खींच दो। उसने कहा कि मेरे रब ने मुझे जो मकदूर यानी जो मुझे माल अता फरमाया है वो बेहतर है, तुम कुव्वत बाजू से मेरी मदद करो, रुपए पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दूंगा। यानी याजूज और माजूज के दरमियान आतूनी ज़ुवरल हदीद, मुझे लोहे के तख्ते ला कर दो। हत्ता कि जब उसने दोनों किनारों तक बराबर कर दिया तो हुक्म दिया कि अब इसे दोखूं, यहाँ तक कि जब उसे आग की तरफ सुरख कर दिया आग की तरह, तो हुक्म दिया कि लाओ इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दूं। फिर उनमें इस बात की ताकत ना रही कि उस पर चढ़ सकें। अल्लाहु अकबर। यानी अव्वल जो लोहे के बड़े बड़े तख्तों के ऊपर जो नीचे तहें जमाई, जब इनकी बुलंदी दोनों पहाड़ों की चोटी तक पहुंच गई, लोगों को हुक्म दिया कि खूब आग को अब तुम भड़काओ। जब लोहा आग की तरह सुर्ख हो गया, तपने लगा, इस वक्त पिघला हुआ तांबा ऊपर से डाला जो लोहे की दर्जों में बिल्कुल पेवस्त होकर जम गया और सब मिलकर एक पहाड़ की सूरत बन गया। आप सल्लम से एक शख्स ने कहा कि मैं वो दीवार देख कर आया हूँ। फरमाया कैसी है? कहा जैसे 4 खाना की लुंगी होती है। फरमाया तो सच्चा है, वो लोहे के तख्ते स्याह लगते हैं और दर्जों में लकीर तांबे की सुरख की सी है, यानी जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने याजूज और माजूज की ओट में बनाई है। ज़ुल्कुरनैन ने कहा ये मेरे रब की रहमत से है, सो जब मेरे रब का वादा आ जाएगा तो वो खुद इसे ढा कर बराबर कर देगा, यानी उसको गिरा देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। और उस दिन हम इनको इस तरह गडमड हो जाने देंगे कि एक दूसरे में गुस्से चले जा रहे होंगे। कौन? याजूज और माजूज इतनी कसरत से आ जाएंगे कि ज़मीन पर कहीं पर भी कोई जगह ना होगी जहाँ ये मौजूद ना होंगे, और सूर फूंका जाएगा। देखिए कुर्बे क़यामत जब होगी, बिल्कुल क़यामत के करीब जो है याजूज और माजूज आएंगे, फिर सबको हम एक जगह जमा कर देंगे और उस दिन हम काफरों के सामने जहन्नुम पेश करेंगे, उन लोगों के सामने जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थी और वो सुनने की ताकत ही ना रखते थे। क्या वो लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया है ख्याल करते हैं कि मेरे अलावा वो मेरे बंदों को अपना कारसाज बना लेंगे? यकीनन हमने ऐसे काफरों के लिए जहन्नुम अकामत की जगह मुकर्रर कर रखी है। कह दीजिए क्या हम तुम्हें बताएं कि कौन लोग आमाल की रूह से बहुत ज़्यादा घाटे में रहेंगे? वो लोग जिनकी कोशिशें दुनिया में रायगा गई और वो यही समझते रहे कि वो भले काम कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने अपने रब के अहकाम से और उसकी मुलाकात से इनकार किया है, उनके तमाम अमाल ज़ाया हो गए। सो क़यामत के दिन हम उनके अमाल को ज़रा भी अहमियत नहीं देंगे। अल्लाह फरमाते हैं जिन्होंने दुनिया में कुफर किया, हमारी आयतों से इनकार किया, कल क़यामत के रोज़ हम उनके अमाल की ज़रा भी परवाह नहीं करेंगे। हम उनको एक हवा के झोंके में एक रेत के ज़र्रे की तरह फूंक मार के उड़ा देंगे। अस्तग़फिरुल्लाह, यही जहन्नम उनकी सज़ा है क्योंकि उन्होंने कुफर किया और हमारी आयतों का, रसूलों का मजाक उड़ाया। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनकी
ان کی جو جزا ہے جائے اقامت جنت الفردوس ہوگی، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کہیں جانا نہ چاہیں گے۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں تمام ہوں، اگرچہ ایسا ہی ایک اور سمندر اس کی مدد کو ہم پیدا کر دیں، کہہ دیجئے کہ میں محض تم جیسا ایک بشر ہوں، میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ سو جو اپنے رب کی ملاقات چاہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ یہاں پہ ہماری سورۃ القحف مکمل ہوتی ہے الحمدللہ۔ سورۃ مریم مکیہ، سورۃ مریم مکہ میں نازل ہونے والے سورت ہے۔ سورۃ مریم، حضرت مریم علیہ السلام کے علاوہ کسی عورت کا بھی قرآن میں نام نہیں آیا، 30 جگہ ان کا ذکر آیا ہے۔ قاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات، اللہ اعلم بمرادہ، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، اور جب اس نے اپنے رب کو پکارا، دبی ہوئی آواز میں پکارا، کہا ہے میرے اللہ، میرے بدن کے جوڑ کمزور ہو گئے اور سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گیا، اور میرے رب میں کبھی تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہا ہوں، اور میں اپنے بعد اپنے اقارب سے یعنی اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری عورت بانجھ ہے، سو مجھے اپنی عنایت سے ایک وارث عطا کر جو میرا اور خاندان یعقوب کا وارث ہو، اور میرا رب اس کو پسندیدہ بناؤ۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عظیم الشان نبی تھے، یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، نجار یعنی بڑھئی کا کام کرتے تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، لا ولد تھے۔ 80 سال کی عمر میں خیال آیا کہ میرے بعد دین اسلام کی خدمت کون کرے گا؟ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ایک مجھے بیٹا عطا فرما دے جو میرا وارث ہو۔ وراثت سے مراد علم نبوت دین ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ تمام دینوں میں یہ بات مسلم ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے۔ اگر اس نبوت اور علم کی وراثت مراد نہ ہوتی تو اللہ کبھی بھی اس کی خبر نہ دیتا۔ فرمائے یا زکریا، اے زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس کا ہم نام اس سے قبل پیدا نہیں کیا، زمین پر کسی نے اپنے بیٹے کا نام یحییٰ نہیں رکھا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ نے بیٹا بھی عطا فرمایا اور نام بھی خود سلیکٹ کیا۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرے اللہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا، دعا مانگ تو لی۔ پھر کیا کہا، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ فرمایا اس طرح ہوگا، تیرے رب نے فرمایا کہ یہ بات میرے لیے آسان ہے، فرمایا کہ میرے لیے یہ بات آسان ہے، اور میں نے اس سے پہلے تمہیں بھی تو پیدا کیا ہے اور تم کچھ بھی نہ تھے، اب تو تمہارا وجود ہے، جب میں نے تمہیں پیدا کیا تو تمہارا تو نام و نشان تک نہیں تھا زکریا، میرے لیے مشکل نہیں ہے بیٹا پیدا کرنا، یعنی تمہیں بیٹا دینا۔ کہا ہے میرے اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمائیے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 رات تک برابر لوگوں سے بات چیت نہ کر سکے گا۔ سو وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کو اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام عبادت کرتے رہو، اے یحییٰ اس کتاب کو قوت سے پکڑے رہو، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی نبوت دے دی تھی، اور ہاں اپنے ہاتھ سے رحم دلی اور پاکیزگی بخشی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور اپنے والدین کے حق میں نیک تھے اور سرکش اور نافرمان نہ تھے۔ یہ اللہ ذوالجلال کن کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے صفات کو بیان فرما رہے ہیں، حنانا۔ اب حنانا کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا پھر ہم نے ان کو اپنی پاس سے مہربانی بھی عطا فرمائی، ان کے دل میں محبت ڈال دی ان کے والدین کے لیے کہ تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ یعنی آپ حنانا کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر گناہ سے بچے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ان سے۔ وسلام علیہ، اور ان پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ مریں گے اور جس دن وہ زندہ ہو کر اٹھیں گے۔ اور کتاب جنہیں قرآن میں مریم کا بھی ذکر کیجئے، جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف ایک جگہ چلی گئی، پھر ان سے پردہ کر لیا، اس وقت ہم نے ان کی طرف جبرائیل کو بھیجا۔ یہاں سے سورۃ مریم کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کتاب میں کس کا ذکر یعنی مریم کا بھی ذکر کیجئے۔
जिब्राइल को भेजा और वो इनके सामने ठीक आदमी की शक्ल में आ खड़े हुए। मरियम अलैहिस्सलाम कहने लगी कि अगर तुम पाकबाज हो तो मैं तुमसे खुदा की पनाह मांगती हूँ। क़ाला इन्नमा अना रसूलु रब्बिक, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ एक रसूल हूँ ताकि मैं तुम्हें एक पाकीज़ा लड़का अता करूँ। उन्होंने कहा कि मेरे लिए लड़का कैसे होगा, हालांकि मुझे तो किसी इंसान ने छुआ तक नहीं और ना मैंने बदचलनी की है, यानी मैं बदचलन भी नहीं रही, मैं बदकिरदार भी नहीं रही, मेरे लिए लड़का कैसे पैदा होगा। ताज्जुब। फरमाया इसी तरह होगा, आपके रब ने फरमाया ये काम मेरे लिए आसान है और ये इसलिए कि हम उन्हें लोगों के लिए निशानी बना दें और अपनी रहमत करार दें। और ये बात तय हो चुकी है। इस पर वो हामला हो गई और उसे लेकर वो लोगों से एक दूर जगह पर जा बैठी, यानी वज़ा हमल का वक्त करीब आया। शर्म के मारे सबसे अलग होकर किसी दूर मकान में चली गई। शायद यही वही जगह है जिसे बैतुल लहम कहते हैं। ये मकाम बैतुल मक़दस से 8 मील है, यानी 8 मील के फासले पर मौजूद है बैतुल लहम। फ़अजाअहल मखाज़ू, फिर दरज़ा उन्हें खजूर के तने की तरफ ले आया। कहने लगी काश मैं इससे पहले ही मर चुकी होती और भूली बसरी हो जाती। फिर दरख्त के नीचे से फरिश्ते ने आवाज़ दी कि गम न खाओ और तुम्हारे रब ने तुम्हारे मकान के नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ जंबिश दो, इससे तुम पर ताज़ा खजूरें झड़ पड़ेंगी। सो खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। फिर तुम अगर किसी आदमी को देख पाओ तो कह दो कि मैंने खुदाए रहमान के लिए रोज़े की मन्नत मान रखी है। लोग तुमसे पूछे तुम बस कह दो कि मैं रोज़े से हूँ। इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, आज के दिन मैं किसी बशर से कलाम नहीं करूँगी। उनके दीन में ये मन्नत दुरुस्त थी कि ना बोलने का रोज़ा रखते। हमारे दीन में ये मन्नत दुरुस्त नहीं है कि ना बोलने का रोज़ा रख ले। फ़ातत बिही, फिर वो आप बच्चे को गोद में उठाए कौम के पास आई। उन्होंने कहा है मरियम तुमने बहुत बुरा काम किया है। ए हारून की बहन, तुम्हारे बाप कोई बुरे आदमी न थे और न तुम्हारी माँ ही बदकार थी। इस पर इसने इस बच्चे की तरफ इशारा किया। वो कहने लगे कि हम जो छोटा बच्चा है, जो गोद के बच्चे से किस तरह हम कलाम करें। बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता की और नबी बनाया। सुबहान अल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बचपन में ही बोल पड़े और जहाँ कहीं भी रहूँ मुझे मुबारक करार दिया है और जब तक ज़िंदा रहूँ मुझे नमाज पढ़ने और ज़कात देने का हुक्म दिया है और नीज़ मुझे अपने माँ का खिदमत गुजार बनाया है और मुझे सेहतगीर और बदबख्त नहीं बनाया और मुझ पर सलाम और रहमत है। जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मरूँगा और जिस दिन मैं ज़िंदा करके दोबारा उठाया जाऊँगा। ये कलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौम वालों से कर रहे हैं। ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम क़ौलल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीही यम्तरून, ये वो ईसा इब्ने मरियम है, ये बात सच्ची है जिसमें लोग शक करते हैं। खुदा को ज़ेबा नहीं कि इसके औलाद हो, वो पाक है। जब वो कोई काम करना चाहता है तो उसे सिर्फ इतना कह देता है कि हो जा, सो वो हो जाता है। और बेशक अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, सो उसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। फिर अहले किताब के गिरोहों ने एक दूसरे से इख्तलाफ किया तो उन लोगों के लिए अफसोस है जो बड़े दिन खुदा के हजूर खड़ा होने से इनकार करें। जिस दिन वो हमारे पास आए किस कदर सुनने वाले और किस कदर बीना होंगे, मगर आज नाफरमान लोग श्री गुमराही में हैं। वांज़िरहुम यौमल हसरा, और उनका हसरत के दिन से आगाह कीजिए जिस दिन हर एक बात का फैसला हो जाएगा। और आज वो गफलत में है और ईमान नहीं लाते। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रवायत के रावी हैं, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को एक चतकबरे मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और दोज़ख और जन्नत के दरमियान एक दीवार पर इसको ठहरा कर जन्नत वालों और दोज़ख वालों को पुकारा जाएगा। जन्नती
اور دوزخی اس کی طرف متوجہ ہوں گے. پھر پوچھا جائے گا کہ تم اس کو پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے. پھر اس کو سب کے روبرو ذبح کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا خلود لا موت فیہا، جنتی فرحت کی وجہ سے اگر زندگی دائمی نہ ہوتی تو مر جاتے، اور دوزخی غم اور حسرت کی وجہ سے اگر زندہ رہنا نہ ہوتا تو مر جاتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یوم الحسرت سے مراد قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یعنی اللہ نے کل قیامت کے دن کو یوم الحسرہ بھی کہا ہے، وہ پچھتاوے کا دن ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لے. اس دن ہم سب نے اکٹھے تو ضرور ہونا ہے، لیکن اس دن اعمال اپنے کام آئیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن ہمارے لیے پچھتاوے کا دن بن جائے. اللہ سے دعا مانگا کرے اللہ ہمیں آج دنیا میں وقت ہمیں توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو اپنے قرآن کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہمارا بنا دے. اِنَّا نَحْنُ نَارِثُ، بے شک ہم اس زمین کے اور ان لوگوں کے جو اس پر وارث پر ہیں، وارث اور ہماری طرف لوٹائے جائیں گے. اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نہایت سچے نبی تھے. جب انہوں نے اپنے باپ سے کہلایا، کہا اے ابا تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکتی ہے. ابا مجھے وہ علم حاصل ہے جو تمہیں حاصل نہیں، سو میری پیروی کیجئے، میں تمہیں سیدھی راہ پر ڈال دوں گا. ابا شیطان کی پوجا نہ کرو. دیکھیں یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ خلیل اللہ کہہ رہے ہیں، یہ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میرے ابا شیطان کی عبادت نہ کیجئے، شیطان خدا رحمان کا نافرمان ہے. اے ابا میں ڈرتا ہوں کہیں خدا رحمان کی طرف آپ پر عذاب نازل نہ ہو جائے، پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے. اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے بیزار ہے؟ اب یہ باپ آزر ابراہیم سے پوچھ رہے ہیں اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے. ابراہیم نے کہا سلام علیکہ، سلام ہو آپ پر اے ابا، اور کہا میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اور میں تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سے کنارہ کش ہوتا ہوں اور اپنے رب کو پکارتا ہوں. امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر میں محروم نہیں رہوں گا. اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے جب بات دین کی آ جائے، اگر والدین صحیح عقیدے پر نہیں مشرکانہ عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر والدین سے علیحدگی بھی اختیار کرنی پڑے تو کر سکتے ہیں. جب اس نے ان سے اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب بخشے اور دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا اور ان پر اپنی رحمت ارزائی کی اور ان کے تذکرہ جمیل کو بلند کیا. اور کتاب میں موسیٰ کو ذکر بھی کیجئے، بے شک وہ برگزیدہ تھے اور رسول اور نبی تھے، اور ہم نے انہیں طور کی داہنی طرف سے آواز دی اور رازداری کی گفتگو کے لیے انہیں نزدیک بلا لیا. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں 25 مرتبہ ذکر آیا ہے. دیکھیں سورہ مریم میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. پھر ہم نے اپنی رحمت سے ان کو ان کا بھائی ہارون نبی عطا کیا. اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، وہ بلا شبہ وعدے کے سچے تھے اور رسول بھی تھے اور نبی بھی، اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے رہتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے. اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مرتبہ عطا کیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے من جملہ انبیاء کے آدم کی نسل سے اور ان لوگوں کی نسل سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا، اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب کی نسل سے اور ان لوگوں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ قرار دیا. جب ان کے سامنے خدا رحمان کے احکام پڑھے جاتے تھے تو وہ سجدہ گر کرتے اور روتے ہوئے گر پڑتے تھے. یہاں پر سجدہ تلاوت ہے. حدیث میں آئے ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو اور رو، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والا جو فیس ہے وہ بنا لیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 1,24,000 باتیں کی
اور یوں فرمایا کہ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ عمل زہد ہے، اور سب سے بڑا جو درجہ ہے گناہوں سے بچنا ہے، اور سب سے بڑی عبادت میرے خوف سے رونا ہے۔ رونے والے رفیق اعلیٰ کے مقام میں ہوں گے، اس مقام میں سوا ان کے کوئی نہ پہنچے گا۔ یعنی وہ انسان جو اللہ کے خوف سے رو پڑے، اللہ فرماتے ہیں وہ کل قیامت کے روز رفیق اعلیٰ میں ہوں گے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ پھر ان کے بعد چند ناخلف آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ گئے، سو بہت جلد وہ گمراہی کی سزا پائیں گے، بجز اس کی جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نہیں کیے، سو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر مطلق ظلم نہ ہوگا۔ ہمیشگی کے ایسے باغوں میں جن کا وعدہ خدا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ کر رکھا ہے، بلا شبہ اس کا وعدہ ان کے سامنے آ کر رہے گا۔ یعنی جو لوگ صرف پیغمبروں کے فرمانے پر بن دیکھی چیزوں پر ایمان لے آئے، اللہ کی عبادت کی، تو اللہ بھی ان سے جنت کی بن دیکھی نعمتوں کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم نے میرے نبیوں پر، مجھ پر، قیامت پر بن دیکھے ایمان لائے، میں بھی اللہ تمہیں ایسے جنت کا وارث کروں گا جو تم نے دیکھی نہیں ہے۔ وہاں کوئی لغو بات نہ سنے گا، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جنت ایسی جنت ہوگی وہاں پر کوئی کسی سے بہودہ بات نہ کرے گا، نہ سنے گا، مگر سلام سلام کی آوازیں، اور ان کو وہاں ان کی روزی صبح شام ملتی رہے گی۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس شخص کو کرتے ہیں جو پرہیزگار ہو۔ اور ملائکہ نے کہا کہ ہم اتر کر نہیں آتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کائنات کا، جو ان کے مابین ہے۔ آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اس کی عبادت پر قائم رہیے۔ بھلا آپ کو اس کا کوئی ہم نام معلوم ہے؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں حل تعلم لہ سمیہ، کیا تمہیں کوئی ہم نام معلوم ہے؟ اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا کیا پھر میں جلدی ہی زندہ کر کے نکلوں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں کہ اس سے قبل ہم نے اس کو پیدا کیا، حالانکہ وہ کوئی چیز نہ تھا؟ آپ کے رب کی قسم، ہم ان کو اور شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان کو یوں حاضر کریں گے کہ جہنم کے گردا گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ مارے دہشت کے وہ کھڑے کھڑے گر پڑیں گے اور چین سے بیٹھ نہ سکیں گے۔ اللہ اکبر، یہی ہوا گھٹنوں پر گرنا۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اتنا وہاں پر خوفناک ہوں گے، ڈر ڈر کے وہ گر پڑیں گے نیچے، اپنے گھٹنوں کے پل بار بار گریں گے، بار بار اٹھیں گے۔ ثم لننزعن من كل شيعة، پھر ہر گروہ میں سے اس گروہ کو جدا کریں گے جو خدا رحمان کے آگے سب سے زیادہ کرتا تھا، پھر ہم نے ان کو بھی خوب جانتے ہیں جو اس میں گرنے کے زیادہ مستحق ہیں، اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا اس پر گزر نہ ہو۔ اس بات کا آپ کے رب نے حتمی طور پر فیصلہ کر دیا ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، اور نافرمانوں کو وہاں اندھا یعنی اوندھا پڑا رہنے دیں گے، گھٹنوں کے بل وہ گر جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو کافر ہیں ان سے جو ایمان لائے ہیں کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق مرتبے اور مجلس کے لحاظ سے عمدہ ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جو اثاثہ اور نمود کے لحاظ سے ان سے کہیں اچھے تھے۔ کہہ دیجئے کہ جو گمراہی میں پڑ جاتا ہے، اے خدا رحمان ڈیل دیے جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ایک مہلت دے دیتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی عذاب کو یا قیامت کو، تو انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون بری حالت میں ہے اور کس کی فوج کمزور ہے۔ اور وہ لوگ جو ہدایت قبول کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت میں اور بڑھاتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کار کے لحاظ سے بہترین ہے۔ افرأیت الذی کفر، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہمارے احکام کے ماننے سے انکار کیا اور کہنے لگا کہ مجھے آخرت میں بھی مال اور اولاد دی جائے گی؟
اللہ اکبر. ایک کافر تھا مالدار، اور ایک لوہار مسلمان کو کہنے لگا کہ تم مسلمانی سے منکر ہو تو تیری مزدوری میں تمہیں دوں گا. اس نے کہا اگر تم مرے اور پھر جیے تو بھی میں منکر نہ ہوں گا. اس کا ایمان ذرا چیک کیجئے. اس نے کہا اگر جیوں گا تو یہی مال اور اولاد وہاں بھی ہوگا، تجھ کو مزدوری وہاں دے دوں گا. اس پر یہ فرمایا یعنی دولت وہاں دولت ملتی ہے ایمان سے. کافر چاہے کہ یہاں کی دولت وہاں ملے تو ایسا ممکن نہیں ہے. اس کافر کا نام آس بن وائل اور مزدوری مانگنے والے صحابی لوہار کا نام خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ اکبر. اطلع الغیب، کیا اسے غیب کی خبر معلوم ہو گئی ہے یا اس نے خدا رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں. جو کچھ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیتے ہیں اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم دنیا میں جو بے دریغ اپنے منہ سے لا علمی میں باتیں کیے جاتے ہو، میرے پر بہتان بازیاں کرتے ہو، تم الزام تراشیاں کرتے ہو، فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیتے ہیں، پھر ان الفاظ کی وجہ سے ہم ان کے عذاب میں اور زیادہ اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. وَنَرِثُ، اور جو کچھ مال و دولت وہ بتلاتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس تن تنہا آئے گا. لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کئی معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا باعث ہوں. ایسا ہرگز نہیں. وہ جلد ہی ان کی عبادت سے انکار کریں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے کہ وہ انہیں ابارتے رہتے ہیں، سو آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں. ہم تو ان کے لیے دن گن رہے ہیں جس دن ہم پرہیزگاروں کو خدا رحمان کے پاس گروہ گروہ بنا کر جمع کریں گے اور گناہگاروں کو ہم جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے. اللہ اکبر. استغفر اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اونٹوں پر سوار ہو کر کے آئیں گے. نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے تو آپ نے یہ آیت پڑھی اور حلفیہ فرمایا کہ وہ اپنے پاؤں پر نہ چلیں گے لیکن اونٹنیاں ہوں گی جن کی مثل کبھی مخلوق نے نہیں دیکھی، ان پر سونے کے پالان ہوں گے یہاں تک کہ وہ جنت کے دروازوں کو جا کر کھٹکھٹائیں گے. اللہ اکبر. اور پھر وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، کھٹکھٹائیں گے اور پھر وہ جنت میں جائیں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، گناہگاروں کو جہنم کی طرف ہم پیاسا ہانکیں گے. یہ لوگ سفارش نہ کر سکیں گے مگر جس نے خدا رحمان سے اقرار لیا ہوگا اور کہتے ہیں کہ خدا رحمان بیٹا رکھتا ہے. اے لوگو تم بڑی باری بات بنا لاتے ہو جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ آسمان کو پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے اس سبب سے کہ انہوں نے خدا رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا ہے. اللہ اکبر. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ خدا رحمان کو زیبا نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے. جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین پر ہے یہ سب خدا کے حضور بندے ہو کر آئیں گے. یعنی اللہ فرماتے سارے کے سارے میرے پاس ایک عاجز غلام ایک سر جھکا کر آئیں گے. اللہ نے سب کو احاطہ کر رکھا ہے اور ان کی پوری پوری گنتی کر رکھی ہے اور ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے تنہا حاضر ہوگا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے نیک عمل کرتے رہے خدا رحمان ان کے لیے دوستی پیدا کر دے گا. سبحان اللہ. یہاں پر فرماتے ہیں ان کو اپنی محبت دے گا یا خود ان سے اللہ محبت کرے گا یا خلق کے دل پر ان کی محبت ڈال دے گا. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو میرے اعمال سے دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں میں اللہ ان کو بدلے میں کیا دوں گا کہ میں اللہ ان سے محبت شروع کر دوں گا، پھر لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دوں گا. جن کے دلوں میں توحید رچی ہوئی ہوتی ہے، جن کے اعمال سنت کا نور ہوتے ہیں، ضرور ہم اپنے بندوں کے قلوب میں ان کی محبت کو پیدا کر دیں گے. سبحان اللہ. وَكَمْ مَهْلَكْنَا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو ہم نے قرآن کو آپ کی زبان میں اس لیے آسان کر دیا ہے کہ آپ اس سے پرہیزگاروں کو بشارت دیں اور جگڑالو لوگوں کو اس سے ڈرائیں. اور ان سے پہلے ہم نے کتنی جماعتوں کو ہلاک کیا اور ان میں سے کسی کو آپ نہیں دیکھتے یا کسی کی آواز بھی سنتے ہیں. سورۃ طٰہٰ مکیہ
सूरत तोहा मक्का में नाज़िल होने वाली सूरत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और ज़मीन को पैदा करने से 1000 साल कबल सूरत तोहा, सूरत यासीन की तिलावत फरमाई। फरिश्तों ने सुनकर कहा कि इस उम्मत के लिए खुशी हो कि जिस पर यह कुरान उतारा जाएगा वो हाफ़िज़ कुरान ज़हे नसीब हैं, जिनके सीने इसको महफूज रखेंगे। उन ज़बानों को भी मुबारक हो जो इस कुरान की तिलावत करेंगे। सुबहान अल्लाह। ये कौन कह रहे हैं? फरिश्ते सुनकर कह रहे हैं। बशर्त ये कि आमिल कुरान हो। हदीस में है कि बहश्ती यानी जो जन्नती होंगे सिर्फ सूरत तोहा और यासीन जन्नत में पढ़ा करेंगे, बाकी कुरान उठा लिया जाएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सूरत को सुनकर इस्लाम कबूल किया, इनका दिल पिघल गया। ये किस्सा बहुत मशहूर है। तोहा हरूफ मुक़त्तआत मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। हमने आप पर इस कुरान को इसलिए नहीं उतारा कि आप मुशक्क़त में पड़ जाएं, बल्कि ऐसे शख्स की नसीहत के लिए उतारा है जो बेखौफ रखता है, जो खौफ रखता है इसको इसने नाजिल किया है, जो ज़मीन और ऊंचे ऊंचे आसमानों का पैदा करने वाला है। इन्हें खुदाए रहमान ने नाजिल किया है जो अर्श पर मुस्तवी है। इसका है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है और जो कुछ उनके दरमियान है और जो कुछ ज़मीन के नीचे है। अल्लाह कहते हैं सारे का सारा मेरे लिए है। अगर तुम बात पुकार कर कहो तो वो पोशीदा बातों और मख्फी राज़ों को भी जानता है। अल्लाह फरमाते हैं तुम छुप कर कहो, तुम आहिस्ता बोलो, तुम बुलंद आवाज़ से कहो, मैं अल्लाह तुम्हारे सारे अमाल, तुम्हारी सारी बातों को सुनने वाला हूँ। अल्लाह ऐसा है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके अच्छे अच्छे नाम है। और क्या आपको मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मालूम है? जब उन्होंने आग को देखा तो अपने घर वालों से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैंने आग देखी है, मुमकिन है कि मैं इसमें से तुम्हारे लिए चिंगारी ले आऊँ। यहाँ पर भी मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। या आग पर किसी रहबर को पाऊँ। सो जब वो वहाँ पहुँचे तो उनको आवाज़ दी गई है मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ, सो अपनी जूतियाँ उतार दो, तुम यहाँ तोआ के मुक़द्दस वादी में हो। वअना अख्तरतुका फस्तमिअ लिमा यूहा। और मैंने तुम्हें मुंतखब किया है तो जो कुछ तुझे हुक्म दिया जा रहा है उसे सुनो। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। सो मेरी है इबादत करो और मुझे याद करने के लिए नमाज पढ़ा करो। यकीन रखो कि क़यामत आने वाली है, मैं उसे मख्फी रखना चाहता हूँ ताकि हर शख्स उसकी कोशिश का बदला मिले। अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत का इल्म मैंने किसी को भी नहीं दिया। क़यामत एक बिल्कुल मख्फी इल्म है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इसलिए इसको मख्फी रखा है कि लोग इसके बपा होने तक अपने अमाल की फ़िक्र कर लें और यहाँ पर आने के लिए तैयारी कर लें। तो वो शख्स जो ईमान नहीं रखता और अपनी ख्वाहिशात के पैरवी करता है, कहीं तुम्हें इससे बाज न रखे वरना तुम हलाक हो जाओगे। और है मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? उन्होंने कहा ये मेरी लाठी है, मैं इस पर सहारा लगाता हूँ और अपनी बकरियों के लिए इससे पत्ते झाड़ता हूँ, और भी कई फ़ायदे हैं, मैं इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल करता हूँ। फरमाया मूसा इसे फेंक दो। तो उन्होंने इसे फेंका तो वो नागहां एक सांप बनकर दौड़ने लगा। फरमाया है मूसा इसे पकड़ लो। वो डरे और डरो नहीं, हम अभी इसकी पहली हालत पर इसे लौटा देंगे और अपना हाथ अपनी बगल से लगा लो, वो बगैर किसी ऐब के सफ़ेद चमकता हुआ निकल आएगा, यानी उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ज़ुल जलाल यहाँ पर मूसा पैगम्बर को अपने मौजज़ात अता फरमा रहे हैं। ये दूसरी निशानी है ताकि हम तुम्हें अपने बड़े बड़े निशान दिखाएं। फ़िरौन के पास जाओ, उसने सरकशी इख्तियार कर रखी है। मूसा ने दुआ की कि मेरे अल्लाह मेरा सीना खोल दे और यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और मेरा मामला आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की जो लुकनत है उसको दूर कर दे ताकि वो मेरी बात को समझने वाले बन जाएं। सीना कुशादा अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं क्योंकि ज़बान जो है वो लड़कपन में जल गई थी, साफ बोल नहीं सकते थे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक गिरा खुलने का सवाल किया, अगर बिल्कुल या ज़ुबान के खुल जाने का सवाल करते तो वो भी दिए जाते, इसलिए कुछ असर आपकी ज़ुबान में रह गया था।
यफ़क़हू क़ौली वजअल, और मेरे लिए कुंबे में से, मेरे ख़ानदान में से एक मुआवन करार दे दे, मेरे भाई हारून को इससे मेरी ढारस बना और मेरे काम में से शरीक कर दे, ताकि हम तेरी बहुत बहुत तस्बीह करें और तुझे बहुत बहुत याद करें। यानी भाइयों का मिल जाना एक बहुत ताकतवर बाजू की बहुत बड़ी एक ताकतवर बाजू की एक सूरत होती है। जिस इंसान को भाई मिल जाए वो कहता है मैं बहादुर इंसान हूँ, मेरे साथ मेरा भाई मौजूद है। ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह से अपने भाई हारून की दुआ की, बेशक तू हमारे हालात को देखता है। फरमाया ए मूसा, तुमने जो कुछ मांगा बेशक तुम्हें दे दिया गया है, और हमने तुम पर एक बार और एहसान किया है। जब हमने जो कुछ बजरिया वही कहना था तुम्हारी माँ से बजरिया वही कह दिया कि तू उसे एक संदूक में डाल दे, फिर इस संदूक को दरिया में डाल दे, फिर या उसे साहिल तक पहुंचा दे, यहाँ से दरिया से इसे मेरा और इसका दुश्मन उठा लेगा। यानी जो तेरा भी दुश्मन हो गया मूसा, और अब उनकी माँ की तरफ वही की और कहा जो मेरा भी दुश्मन है, और मैंने तुम पर अपनी मोहब्बत डाल दी है ताकि तुम मेरे सामने परवरिश पाए। और जब तुम्हारी बहन गई और कहने लगी या मैं तुम्हें बताऊं जो उसकी कफारत करे, सो हमने तुम्हें तुम्हारी माँ के पास दोबारा लौटा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी हो और वो गम न खाए। और तुमने इस शख्स को एक शख्स को कत्ल कर दिया तो हमने तुम्हें गम से निजात दी और तुम्हें आजमाइश में डाला, फिर तुम कई साल तक अहले मदियन में रहे। फिर ए मूसा, वक्त मुकर्रर पर तुम वहां से आए और मैंने तुम्हें अपने लिए पसंद कर लिया। जरा देखिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा संदूक नहर में छोड़ने के बाद जैसे बतकाज़े बशरियत बहुत गमगीन और परेशान थी कि बच्चे का क्या हाल हुआ होगा, मालूम नहीं जिंदा है या जानवरों ने खा लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कलसूम को कहा कि तू पशीदा तौर से पता लगा। उधर मुशैया बेइज्जती से ये समान हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी औरत का दूध नहीं थे पीते। बहुत सी अनाएं आई, यानी जो दाई होती है उनको बुलाया गया, कामयाबी ना ही। मूसा की बहन बोली कि मैं एक औरत को ला सकती हूँ, उम्मीद है कि वो किसी तरह दूध पिलाकर बच्चे को पाल सके। हुक्म हुआ लाओ। उम्मे मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने छाती से लगाया, फौरन बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया। फ़िरौन के घर बड़ी खुशियाँ मनाई गई। फिर मूसा की वालदा ही शाहाना आज़ाज़ व इकराम के साथ मूसा की तरबियत में लगी रही। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह करीम कैसे कैसे सारे जो है मामलात को करते हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल ने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश भी फिर फ़िरौन के घर में हुई, वहाँ पर पले भरे, फिर जाकर उसी के साथ एक अल्लाह के दीन की दावत देना शुरू कर दी। तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया तो हमने तुम्हें गम से निजात दी और तुम्हें आजमाइश में डाला, फिर तुम कई साल तक अहले मदियन में रहे। फिर ए मूसा, वक्त मुकर्रर पर तुम वहाँ से आए और मैंने तुम्हें अपने लिए पसंद कर लिया। तुम और तुम्हारा भाई मेरी निशानियाँ लेकर जाओ और मेरी याद में तसाहुल न करो। तुम दोनों फ़िरौन की तरफ जाओ कि उसने सरकशी इख्तियार कर रखी है और उसे नरमी के साथ बात करना मुमकिन है कि वो नसीहत हासिल कर ले या खौफ खा जाए। उन्होंने कहा है हमारे अल्लाह, हम डरते हैं कि कहीं हम पर ज्यादती ना करे या ज़्यादा सरकश ना हो जाए। फरमाया तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुनता और देखता हूँ। फातियाहु फ़क़ूला इन्ना रसूला रब्बिका, सो तुम दोनों उसके पास जाओ और कहो कि हम दोनों तेरे रब के पैगंबर हैं, हमारे साथ बनी इसराइल को रवाना कर दो और उन्हें तकलीफ़ ना पहुंचाओ। हम तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आए हैं और जो हदायत कबूल कर ले उसके लिए सलामती हो। बेशक हमारे पास उसका हुक्म पहुंचा है कि अज़ाब उसके लिए है जो जुठलाए और मुंह फेर ले। क़ाला फ़मन रब्बुकुमा या मूसा, उसने कहा है मूसा तुम्हारा रब कौन है? उसने कहा कि हमारा रब वो है जिसने हर एक चीज़ को सूरत और शक्ल अता की है। फिर रहनुमाई फरमाई। उसने कहा तो साबका कौमों का क्या हाल है? कहा कि इसका इल्म मेरे रब को है जो लोहे महफूज में दर्ज है। मेरा रब ना गलती करता है और ना भूलता है। वो खुदा जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श की तरह बिछाया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते निकाले और आसमान से बारिश को बरसाया।
یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کا تعارف کروا رہے ہیں، کس کو؟ فرعون کو۔ اور پھر ہم نے اس پانی کی تاثیر سے مختلف قسم کی نباتات پیدا کی کہ خود بھی تم کھاؤ اور پیو اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہم نے تمہیں زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، اور ہم دوبارہ اسی میں سے نکالیں گے تمہیں۔ اور اس کو یعنی فرعون کو ہم نے اپنی تمام نشانیاں دکھائیں، مگر وہ جھٹلاتا اور انکار ہی کرتا رہا، اور کہا اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے نکال دو؟ تو ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسے ہی جادو پیش کریں گے، سو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو جس کے نہ ہم خلاف کریں اور نہ تم، ایک ہموار میدان میں یہ مقابلہ ہو۔ موسیٰ نے کہا اچھا، تم سے میلے کے دن کا وقت طے ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں۔ اب یہاں پر جشن کا دن جو تھا سارے مصر کے شہر میں مقرر تھا، فرعون کی سالگرہ کا دن تھا۔ اب یہ دن مقرر ہو گیا، اور مفسرین لکھتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ جو ساحران فرعون تھے ان کی تعداد 14 یا 12 ہزار تھی۔ ابن منظر نے کہا کہ ان کی تعداد 80,000 تھی، اور ہر ایک کے ساتھ رسیاں اور لاٹھیاں موجود تھیں۔ پھر فرعون نے ان سب کو لے کر مقام مقرر پر آیا۔ جادوگر صفے باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی لے کر آئے تھے اپنے ہمراہ، اور آپ کے بھائی آئے تھے ہارون علیہ السلام بھی۔ فتولی فرعون، سو فرعون لوٹ گیا اور ہیلا اور مکر کو جمع کر کے پھر آیا۔ موسیٰ نے جادوگروں سے کہا کہ تمہاری بدبختی ہے، تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں عذاب سے غارت کر دے گا، اور جس نے بھی افطرا کیا ہے وہ نامراد ہی رہا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی جادوگروں کو کہہ دیا، تو تاہم وہ اپنے مقابلے میں بحث کرنے اور چپکے سرگوشیاں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا یہ دونوں محض جادوگر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے اپنے جادو کے ذریعے نکال باہر کریں اور تمہارے عمدہ مذہب کو مٹا دیں، سو تم اپنے ہیلا و مکر کو جمع کر لو، پھر قطار باندھ کر آؤ، اور جو آج غالب آ رہا وہی کامیاب ہوا۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم پہلے اپنا عصا ڈالو یا ہم ہی پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ سو اچانک ان کی لاٹھیاں اور ان کی رسیاں، لکڑیاں ان کے جادو کے ذریعے سے موسیٰ کو ایسے نظر آنے لگی کہ وہ دوڑتی ہیں۔ تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ اس پر ہم نے کہا اے موسیٰ ڈرو نہیں، بلا شبہ تم ہی غالب ہو، اور جو تمہارے ہاتھ میں ہے اسے زمین پر ڈال دو، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ اسے نگل جائے گا۔ انہوں نے جو بنایا ہے وہ محض جادو کا فریب ہے، اور جادوگر کچھ بھی کرے کامیاب نہیں ہوتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پس تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا کہ تم قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ایمان لے آئے ہو؟ بے شک یہ تمہارا بزرگ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ جب کوئی بھی فرعون کو کوئی بھی ہیلا اور نظر نہ آیا تو اس نے یہ بہانہ بنا ڈالا کہ موسیٰ ہی تمہارا بڑا تھا جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ موسیٰ سب سے بڑا جادوگر اور تم چھوٹے جادوگر ہو۔ اب کیا کہا کہ سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے سیدھے کٹوا دوں گا اور تمہیں کھجوروں کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ اب اس کو سزا کا حکم اس نے جاری کر دیا کہ میں مخالف سمت سے تمہارا دایاں بازو اور بائیں ٹانگ یعنی انسان سٹیبل نہ رہ پائے، میں تمہیں ایسی سزا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ان روشن دلائل کے ہوتے ہوئے جو ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور اس کے مقابلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم تمہیں ترجیح نہ دیں گے، سو تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو، تمہارا حکم اس دنیا ہی تک تو ہے۔ ہم بے شک اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ جب اللہ کریم کسی کو صحیح عقیدہ عطا فرما دے
تو پھر انسان کو کسی چیز کے بے خوف اور کسی کا بھی ڈر نہیں رہتا. یعنی پکے مسلمان جو ہوتے ہیں، پکا مومن جو ہوتے ہیں، اس کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے. دنیا کی تکلیفوں مصیبتوں سے گھبرا کر وہ ایمان اور دین کو نہیں چھوڑتے، بلکہ ایمان میں اور مضبوط ہو جاتے ہیں. اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا، ہم بے شک اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور اسے بھی جو کچھ تو نے ہمیں جادو کی قسم سے مجبور کر کے کروایا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے. یاد رکھو، جب اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے، نہ وہ وہاں مرے گا اور نہ زندہ رہے گا. یعنی کل قیامت کا روز جہنم ایسی جگہ ہے جہاں پر نہ کسی کو موت آئے گی اور نہ ہی وہاں پر زندہ رہنے کا کوئی حال ہوگا. اور جو اس کے پاس مومن ہو کر آئے گا، جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے بلند درجے ہیں، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے پاکیزگی کی زندگی گزاری. سبحان اللہ، وہ انسان جو زندگی بھر نیک عمل کرتا رہا، اپنے دامن کو برائیوں سے اور گناہوں سے بچاتا رہا، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کو میں جنات عدن تجری کے زمرے میں داخل فرماؤں گا. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ اور دریا میں عصا مار کر ان کے لیے خشک رستہ بنا دو، نہ آپ پکڑنے کا خطرہ رہے گا اور نہ کسی کا ڈر. پھر فرعون اپنے لشکروں سمیت ان کے پیچھے ہو لیا. سو دریا نے جیسا کچھ ان کو گھیرنا تھا گھیر لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور صحیح رہنمائی نہ کر سکا. اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور ہم نے تم کو کوہ طور کی داہنی جانب کا وعدہ کیا، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا، اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ اشیاء تم کو ہم نے دی ہیں انہیں کھاؤ، اور اس معاملہ میں زیادتی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ تو ہلاک ہو گیا. اللہ اکبر. اب یہاں پر ذرا دیکھیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو عاشوراء کا روزہ رکھتے پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا. وہ بولے یہ وہ دن ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ کو فرعون پر فتح دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کو زیادہ مناسبت ہے موسیٰ سے، پھر یہ تم یعنی اصحاب جو ہیں عاشوراء کا روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت کرو. وہ کیسے؟ اگر میں زندہ رہا تو میں آئندہ سال 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، اگلی تاریخ 11 کو ملا کے. اصل روزہ محرم کی 10 تاریخ کا ہے. یہود کی مخالفت کے لیے ایک روزہ 9 کا رکھ لیں یا 11 کا رکھ لیں، لیکن 2 روزے رکھنا جائز ہے. ایک روایت میں ہے 9، 10 اور 11 3 روزے بھی ہیں. عاشوراء کے دن روزہ رکھنے سے 2 سال، ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ، اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور سیدھی راہ پر چلے، اس کے گناہوں کو میں ضرور بخشنے والا ہوں. اللہ یہاں پر ایک چیلنج دے رہے ہیں. دیکھیں ایک چیلنج کیا اللہ فرماتے ہیں، وہ انسان اس نے صرف توبہ کرنی ہے اور ایمان لے آنا ہے، پھر میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کروں گا. اے موسیٰ، تم اپنے قوم سے جلدی لڑ کے کیوں آگے ہو؟ جلدی کر کے کیوں آگے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، وہ سب میرے پیچھے ہیں اور میں تیری طرف جلدی آ گیا ہوں کہ تیری رضا حاصل کروں. فرمایا بلا شبہ ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا. فراجع موسیٰ، سو موسیٰ علیہ السلام غم اور افسوس سے بھرے ہوئے قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا زمانہ تمہارے لیے زیادہ طویل ہو گیا تھا، یا تم نے چاہا تھا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر غضب نازل ہو جو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے وعدہ شکنی نہیں کی، بلکہ ہم پر قوم قبط کے کچھ
जेवरात का बोझ लाद दिया गया था उसको हमने सामरी के कहने से आग में डाल दिया, और सामरी ने भी उसी तरह अपने जेवर को भी डाल दिया। तो उसने उनके लिए बछड़े की सी एक शक्ल बना निकाली जिससे एक आवाज़ आती थी। उन्होंने कहा ये तुम्हारा माबूद है और मूसा का माबूद भी, मगर वो भूल गए हैं। क्या ये लोग नहीं देखते कि उनकी बात का जवाब वो नहीं देता और ना इनके नुकसान और नफ़ा का मालिक है। ये सारी बात मूसा और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के माबैन चल रही है, और जो सामरी मूसा है, जो सामरी था, वो मूसा अलैहिस्सलाम की जमात में एक मुनाफिक शख्स था। वलक़द क़ाला लहुम हारून, और उससे कबल हारून ने उनसे कहा भी था कि मेरे कौम, इससे तुम्हारी आजमाइश की गई है और तुम्हारा रब बिलाशुबा खुदाए रहमान है, सो मेरी पैरवी करो और मेरा ही हुक्म मानो। उन्होंने कहा जब तक मूसा हमारे पास ना लौटे हम बराबर इसकी पूजा पर कायम रहेंगे। मूसा ने कहा कि हारून, जब तूने उनको देखा था वो गुमराह हो गए हैं, तो तुझे इस बात से किसने मना किया कि तू मेरी पैरवी करे? फिर क्या तूने मेरी नाफरमानी की? हारून ने कहा है मेरे माँ जाए भाई, मुझे ना दाढ़ी से आप पकड़ें और ना सर के बालों से। मैं इस बात से डरता रहा कहीं आप पर ये ना कह दे कि तूने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया है और मेरी बात का ख्याल नहीं रखा। यहाँ पर माँ का बेटा इसलिए कहा कि ज़्यादा रिक्कत और नफ़ा दे, वरना मूसा और हारून जो थे वो दोनों हकीकी भाई थे, एक ही माँ बाप की औलाद थे। क्या कहा? क़ाल फमा ख़त्बुका या सामिरी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सामरी तेरा क्या हाल है? उसने कहा कि मैंने जो कुछ देखा है वो औरों ने नहीं देखा। मैंने रसूल के नक्शे कदम से एक मुट्ठी भर मुट्ठी उठाई थी, फिर वो मैंने इस कालिब में डाल दी, और यही बात मेरे दिल को अच्छी लगी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जिस वक़्त बनी इसराइल बहते दरिया में उतरे, पीछे फ़िरौन साथ फौज लेकर उतरा, जिब्राइल जो थे वो भी बीच हो गए कि इनको उन तक ना मिलने दे। सामरी ने पहचाना कि जिब्राइल में उनके घोड़े के पाँव के नीचे से मिट्टी उठा ली, वही अब सोने के बछड़े में डाल दी। सोना था काफरों का माल लिया हुआ, और फ्रेब से जो उन्होंने उनका माल इकट्ठा किया हुआ था उसमें मिट्टी पड़ी। बरकत की हक और बातिल मिलकर एक करिश्मा पैदा हो गया कि रूह जानदार की और आवाज़ इसमें पैदा हो गई। ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए जिसमें इस्तेमाल हो, और उससे बहुत जो बुत परस्ती है वो भी बढ़ती है। क्या कहने लगे आगे? अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू जा उम्र भर तू यही कहता रहेगा कि मुझे कोई ना छुए, और तुझसे एक और वादा है कि जो तुझसे कतान टलने का नहीं, और अपने इस माबूद को देख जिसकी तू इबादत करता रहा है, हम उसे जला देंगे फिर उसे दरिया में बखेर देंगे। बेशक तुम्हारा माबूद सिर्फ वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसका इल्म हर चीज़ को हावी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सोने के बछड़े को आग लगाकर फूंक दिया। वो इस तरह जल गया जैसे खून और गोश्त का बछड़ा जलता है। फिर उसकी राख को तेज हवा में और दरिया में ज़रा ज़रा करके बहा दिया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका नाम और निशान तक मिटा दिया। और ऐसे ही कोई ऐसी चीज़ मिले जिसके साथ अल्लाह की जो पूजा की जाए, जो जिसको गैरुल्लाह समझकर लोग पूजते हों, तो उसका नाम और निशान मिटा देना चाहिए। कज़ालिका नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाई, इस तरह हम आपको गुज़िश्ता वाक़यात बयान करते हैं, और हमने आपको अपने पास से नसीहत की किताब अता की है। जो उससे मुँह फेरे वो क़यामत के दिन अपने गुनाहों का बोझ उठाएगा। ये लोग इस हालत में हमेशा रहेंगे कि क़यामत के दिन उनका बोझ उठाना उनके लिए बहुत बुरा होगा। अल्लाहु अकबर। जिस दिन सूर फूंका जाएगा और मुजरिमों को हम उस दिन ऐसी हालत में जमा करेंगे कि उनकी आंखें नीली हुई होंगी। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पर हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूर का सवाल हुआ तो आप सल्लम ने फरमाया वो एक सींग है जिसमें सूर फूंका जाएगा। और सुवर की हदीस में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है कि एक सींग है, बड़े दायरे वाला, आसमान और ज़मीन के मुताबिक इसमें इसराफील फूंकेंगे। एक और हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं किस तरह चैन लूँ, हालांकि साहबे करन ने करन को मुंह में लिया हुआ है, यानी सूर को उसने अपना माथा झुकाया हुआ है और उस बात का मुंतज़िर है कि इसको सूर फूंकने की इजाज़त दी
جائے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم کیا کہیں یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ تم یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے رہا کرو۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، وہ آپس میں چپ کے باتیں کرتے ہوں گے کہ تم محض 10 دن دنیا میں رہے ہو، جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، جبکہ وہ جو ان سے طریقے میں بہتر ہے کہے گا کہ تم تو محض 1 دن وہاں رہے ہو۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو بالکل اڑا کر بکھیر کر دے گا، سو ان کو ہموار میدان کی طرح بنا دے گا۔ تم ان میں نہ کوئی کجی دیکھو گے اور نہ کوئی ٹیلا اور بلندی دیکھو گے، یعنی قرب قیامت زمین کو اللہ ذوالجلال بالکل ہی ایک اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ اس روز پکارنے والے کے پیچھے ہو لیں گے جس کے سامنے انحراف کی جرت نہ ہوگی، اور خدا رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی، سو تم آہٹ کے سوا کچھ نہیں سنو گے۔ یعنی قیامت کے ذکر پر منکرین حشر مزاح کیا کرتے ہیں کہ ایسے سخت اور عظیم الشان پہاڑوں کا کیا حشر ہوگا، کیا یہ بھی ٹوٹ پھوٹ جائیں گے؟ اس کا جواب دیا کہ حق تعالیٰ کی لامحدود قدرت کے سامنے پہاڑوں کی کیا حقیقت ہے؟ ان سب کو ذرا سی دیر میں کوٹ کر ان کو پیس کر ریت کی ذرات اور دنی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑا دیا جائے گا، اور زمین بالکل صاف ہموار کر دی جائے گی، جس میں کچھ بھی اونچ نیچ اور کوئی بھی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا۔ پہاڑوں کی رکاوٹیں ایک دم صاف کر دی جائیں گی۔ یعنی یہ قیامت جب آئے گی اس وقت کا منظر ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن شفاعت فائدہ نہ دے گی مگر اس کو کہ اذن دے، مگر ایسے شخص کو جسے خدا رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔ جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہ لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور خدا حی قیوم کے سامنے سب سر جھک جائیں گے۔ اور جس نے نافرمانی کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا، اور جو نیک کام کرے اور وہ بھی مومن ہو تو اسے نہ ظلم کا خوف ہوگا نہ نقصان کا۔ یعنی دنیا میں جو نیک اعمال کرتا رہا اسے کل قیامت کے روز کسی قسم کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے پیدا کیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا وہ ان کے لیے نصیحت پیدا کر۔ وہ اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، بلند مرتبہ ہے، اور قبل اس کے کہ اس کی وحی جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے پوری نازل ہو چکے، قرآن پڑھنے میں تعجیل نہ کیا کیجیے، یعنی جلدی قرآن نہ پڑھا کریں، اور کہا کیجیے کہ خدایا میرا علم میں اضافہ کر دے، اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے، اور ہم نے ان کے ارادے میں قصد اور اختیار نہیں پایا۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سوائے ابلیس کے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا، تو ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، دیکھنا وہ تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے ورنہ تمہیں تکلیف ہوگی۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو سمجھایا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم کو جنت سے نکالنا چاہتا ہے، اس کے بہکانے میں تم نہ آ جانا، مگر ابلیس نے قسمیں کھا کر انہیں یہ امیدیں دلائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور ان کو وہاں جنت سے نکلوانے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے اس کا یقین کر لیا اور اس درخت کا جو پھل چکھ لیا۔ معلوم ہوتا ہے یہاں سے بھی کہ انبیاء کرام عالم الغیب نہیں ہیں۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، یہاں تم نہ بھوکے رہو گے اور نہ برہنہ، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ ہی برداشت کرو گے۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا، اس نے کہا کہ آدم بھلا میں تمہیں ہمیشگی کا درخت بتا دوں اور ایسی بادشاہت بتا دوں جو کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے اس میں سے کھا لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی برہنگی پر ان پر ظاہر ہو گئی، ان کی شرمگاہوں کو ان پر ظاہر کر
دیا گیا، یعنی حضرت اما ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام، اور لگے اپنے اوپر وہ جنت کے پتے چپکانے، اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، سو وہ حقیقی راہ سے بھٹک گئے۔ پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کیا، پھر ان پر مہربان ہوئے اور ان کو ہدایت دی، فرمایا تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، پھر اگر تم کو میری طرف سے پیغام ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ راستے سے بھٹکے گا اور نہ تکلیف اور زحمت میں پڑے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میری یاد سے منہ پھیر لے گا اس کے لیے زندگی کے اسباب اس پر تنگ کر دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ استغفر اللہ، یعنی جن لوگوں کے دلوں میں یقین اور ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے شک و شبہ ہے، عبادت الہی سے غافل ہے، ان کی زندگی تنگ رہتی ہے، کتنا ہی مال و دولت ہو مگر ایمانی راحت اور سکون ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ دولت قناعت اطمینان قلب سے محروم رہتے ہیں، ناپاک اور حرام سے اپنے جسموں کو پالتے ہیں، دنیا کے فقرات اور غموں میں زندگی پوری کر کے جب قبر میں جاتے ہیں تو ان کی قبروں کے لیے ان کی قبر ان کے لیے تاریک اور تنگ کر دی جاتی ہے۔ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ ان کی دائیں پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی دائیں میں چلی جاتی ہے، اور یہ اللہ فرماتے ہیں یہ کافروں کی قبر میں اس طرح کے عذاب ہوں گے، اللہ کی قسم قبر میں اس پر 99 اژدہے مقرر کیے جاتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ساتھ سر ہوتے ہیں جو سے قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اعاذنا اللہ، اللہ ہم سب کو اپنے ایسے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ قال رب لما حشرتنی، وہ کہے گا کہ اے میرے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا۔ حکم ہوگا یوں ہی تیرے پاس ہمارے نشانات آیا کرتے تھے، میری نشانیاں آیا کرتی تھی مگر تو نے ان کو بلا دیا، آج جس طرح میں تمہیں جہنم میں ڈال کے بھول جاؤں گا، اور اسی طرح ہم اس کو بدلا دیں گے جس نے زیادتی کی اور اپنے رب کے حکموں پر ایمان نہیں لایا، اور آخرت کا عذاب یقیناً بہت سخت اور دیر پا ہے۔ کیا ان کی اس بات نے رہنمائی نہیں کی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے کے گھروں میں یہ چل پھر رہے ہیں، اس بات میں ان لوگوں کے لیے یقیناً کئی نشانیاں ہیں جو عقل والے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی حکم صادر نہ ہو چکا ہوتا اور وقت مقرر نہ ہوتا تو عذاب لازم آ جاتا۔ پس جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد اور ستائش کیا کریں، سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کی بعض گھڑیوں میں بھی تسبیح کیا کریں اور دن کے اطراف میں بھی، تاکہ آپ کا رب آپ سے خوش ہو جائے۔ اب یہاں پر جو ہے طلوع آفتاب کے پہلے تسبیح کرنے سے مراد فجر کی نماز پڑھنا ہے، اور آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے تسبیح کرنے سے عصر کی نماز کا ادا کرنا مراد ہے۔ اور آپ ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جو ہم نے کافروں کہ مختلف گروہوں کو دے رکھی ہے، یہ محض دنیا کی رونق ہے، ہم ان کو آزمانا چاہتے ہیں، اور آپ کے رب کا عطا کردہ رزق بہتر اور دیر تک قائم رہنے والا ہے، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر قائم رہیے، اور ہم آپ سے روزی کے طالب نہیں بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور عاقبت کی سرفرازی پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت میں انجام کن لوگوں کا اچھا ہوگا؟ للتقوی، جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، جن کے دلوں میں میرا خوف ہے، وہ انسان ہی کل قیامت کے روز ان کا انجام اچھا ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ اور اگر ہم ان کو اس سے پہلے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم بیشتر اس کے کہ ذلیل و خوار ہوتے، تیرے احکام پر عمل کرتے۔ کہہ دیجئے کہ ہر ایک منتظر ہے، سو تم بھی انتظار کرو، تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والا ہے، وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اور کون زیادہ ہدایت پانے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پارہ نمبر 16 بھی آج کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 16 کے اہم جو مین پوائنٹس ہیں وہ ذرا نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1،
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی وفات کے بعد بھی ان کی مومن اولاد کی خاص نگہداشت فرماتا ہے. اللہ ان کی پھر حفاظت فرماتا ہے جو اللہ کے دین کی حفاظت فرماتے ہیں. پھر اللہ ان کی اولادوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. نمبر 2، بچوں میں خرابی دیکھیں تو اپنی نماز اور صدقہ کی طرف توجہ دے، انشاءاللہ بہتری آئے گی انشاءاللہ. نمبر 3، اللہ کو پکارنے کا خوبصورت انداز، اپنا حال اپنا دکھ بھی بتانا ہے. اگر ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو ہمیں اللہ سے اپنے حالات بھی، اپنے دکھ، اپنے دل کے سارے احوال بھی ڈسکس کرنے ہوں گے. پھر اللہ کہتے ہیں میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. نمبر 4، دنیاوی ضروریات آپس میں تقسیم کر لیں تو تسبیح، ذکر اور دعوت کے لیے زیادہ وقت نکل آتا ہے. نمبر 5، علم عمل کا امام ہے، اس لیے دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اس لیے چاہے عمر زیادہ ہو گئی ہے، عمر کم ہے، عین جوانی میں ہے، ہر حال میں عمر کا کوئی بھی لمٹ نہیں ہے. ایج لمٹ نہ دیکھیے بلکہ اللہ کے دین کی طرف پلٹ آئیے. پھر علم کو حاصل کیجئے، کیونکہ علم ہوگا تو اللہ عمل کی توفیق دے گا نا. اگر علم ہی نہ ہو تو پھر عمل کہاں سے آئے گا؟ تزکیہ نفس، مثبت سوچ بہت سے غم اور فکر سے نجات دیتی ہے. اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا میں پازیٹیو تھنکنگز رکھتی ہوں یا نیگیٹو. اگر تو آپ کی سوچ نیگیٹو ہے تو پھر اس کو آپ پازیٹیو میں تبدیل کر لیجئے. یہ غم اور فکر سے نجات دینے والا عمل ہے. نمبر 2، مشکل سے مشکل مسئلے کا حل نرم گفتگو سے نکل آتا ہے. مجھے اس کی کوشش کرنی ہے کہ میں نے نرم کلامی سے بات کرنی ہے. نمبر 3، قبر میں ساتھ جانے والی 3 اعمال کو دہرائیں. میں نے ان کی تیاری میں نے کس حد تک کر رکھی ہے؟ وہ اعمال جو قبر میں میرے کام آئیں گے، میں نے ان کے لیے تیاری کی ہے کہ نہیں کی؟ عملی پریکٹس کیا کرنی ہے کہ تعزیت کا اجر یاد رکھتے ہوئے سمیٹنے کی کوشش کریں کہ ہر روز آپ کوشش کریں کہ میں کسی نہ کسی کی تعزیت ضرور کر لوں. دعا کیا ہے؟ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، واجعل للحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر، واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اے اللہ تو میرے دین کو سنوار دے جو میرے معاملے کا محافظ ہے. میری دنیا سنوار دے جس میں میری معیشت ہے. میری آخرت کو سنوار دے جہاں میں نے لوٹنا ہے. میری زندگی کو ہر بلائی میں اضافے کا سبب اور موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دے. آج ہمارا پارہ نمبر 16 کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.